حسین کو پال کے حضور کی بیٹی نے سیدہ خاتون جنت نے کون خاتون جنت جب آپ آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. کون خاتون جنت؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کون خاتون جنت؟ کون خاتون جنت؟ وہی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، وہی نبی کی شہزادی، وہی رسول کی لاڈلی، وہی پیغمبر اسلام کی بیٹی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاتون جنت کو خبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آج کچھ پکا نہیں ہے، اور 5 دن ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی 5 ہی دن سے کچھ نہیں پکا ہے. اب امہات المومنین بھی بھوکی ہیں، میرے نبی پاک کے گھر میں بھی فاقے ہیں، خاتون جنت کے گھر میں بھی فاقے ہیں، مولا علی کے گھر میں بھی فاقے ہیں. ایک آدمی لا کر کے مولا علی کو کچھ دیتا ہے. آپ سیدہ خاتون جنت روٹیاں بناتی ہیں اور روٹی بنا کے اس میں جو ہے وہ گوشت کی بوٹیاں بھی پکاتی ہیں. اس کے بعد علی سے کہتی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بچوں کی بات صحیح ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا کو پہلے پیش کروں. لے جا کے اللہ کے رسول کی بیٹی نے جب کہا تو مولا علی نے کہا بالکل حضور پہ ہماری جان قربان. حضور کے سامنے رکھا گیا. اچھا وہ ناشتے دان بند تھا، وہ کپڑا بند تھا. جیسے ہی اس کو کھولا گیا 2 بوٹیاں تھیں اور 1-2 روٹی تھی. جیسے ہی اس کو کھولا گیا نبی نے کھولا، اس کے اندر بوٹیاں بھی بھری ہوئی تھیں اور روٹیاں بھی بھری ہوئی تھیں. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ ہم سب لوگ بیٹھ کے کھائیں گے. اب امہات المومنین بھی کھانے لگی، نبی پاک بھی کھانے لگے، مولا علی بھی کھانے لگے، حسن حسین بھی کھانے لگے. اس کے بعد ساری امہات المومنین نے بھی کھایا. پھر محلے میں نبی کی بیٹی فاطمہ نے وہی کھانا بٹھایا. حضور نے پوچھا فاطمہ لائی تو 2 روٹیاں تھی، پورے محلے نے کھا لیا، سارے گھر والوں نے کھا لیا، تجھے پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضور کی بیٹی مسکرا کے عرض کرتی ہے ابا یہ کھانا میرے رب نے بھیجا ہے جنت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا میرے رب نے بھیجا ہے. حضور کی بیٹی اپنے بچوں کو پال رہی ہے. میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں اب دھیان دیں، نبی کی بیٹی دنیا سے جانے والی ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی بالکل یہ آخری بات بیان کر کے پھر کربلا کی بات بیان کر کے آپ سے اپنی رخصت چاہوں گا. آپ سب سے ذرا گزارش کر رہا ہوں، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے. 6 مہینے تک اللہ کے رسول کی بیٹی حضور کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں وہ مسکراتی نہیں تھی، رات کو حضور کی قبر پہ جاتی تھی. جب حضور نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، پہلے فرمایا فاطمہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو رونے لگی، اور اس کے بعد فرمایا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی تو مسکرانے لگی. آج نبی پاک کی بیٹی کے وصال کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی مسکرائی نہیں. رات کو قبر انور پہ جاتی تھی حضرت علی کے ساتھ اور پھر وہاں کی مٹی اٹھاتی تھی، اس کو سونگتی تھی اور پھر حضرت علی کو سنگاتی تھی، کہتی تھی علی سونگو. میرے والد کی قبر کی مٹی کو اگر کوئی سونگ لے تو اسے کبھی مشک کی خوشبو بھی اچھی نہیں لگے گی. حضور کی بیٹی انس بن مالک سے کہتی تھی اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ میرے ابا کو تم نے مٹی میں چھپا دیا. اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے بیٹے حسن ہیں، ان کے بیٹے حسین ہیں، ان کی بیٹی زینب ہے، مگر دل نہیں لگتا ہے ابا کے بغیر. اللہ اکبر، بالکل کمزور ہو گئی ہیں. 6 مہینے تک لگاتار حیات رہی مگر ایک دن بھی ابا کے غم میں مسکرائی نہیں. مگر 6 مہینے کے بعد ایک دن حضرت علی گھر میں آئے تو مسکرا رہی تھی. امام حسن کو نہلا رہی ہے، ان کو کپڑے پہنا رہی ہے، امام حسین کو نہلا رہی ہے، ان کو کپڑے پہنا رہی ہے، امام حسین کو کپڑے پہنا رہی ہے اور سارے گھر کا کام کر رہی ہے. حضرت علی کہتے آج کیا طبیعت ٹھیک ہے فاطمہ جو آپ آج اتنی خوش ہیں؟ فرمانے لگی طبیعت کی بات نہیں، آج میں نے اپنے ابا کو دیکھا، ابا کچھ تلاش کر رہے تھے، میں نے پوچھا ابا کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو تلاش کر رہا ہوں. اے علی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اپنے ابا سے مل جاؤں گی. 25-26 سال کی عمر ہے حضور کی بیٹی کی. سیدہ پاک کی حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے پھر مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے حسن کو آخری بار نہلا دیا، اپنے حسین کو آخری بار کپڑے پہنا دیے، میں نے اپنی زینب کا بھی خیال رکھ لیا، مگر اب آگے آپ کو میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے. اے علی میں آپ کے پھر حضرت علی کہتے ہیں پھر مجھ سے کہا آپ ذرا قریب آئیے، آپ مجھے معافی کر دیجئے، میں دنیا سے جانے والی ہوں. کس بات کی معافی مانگتی ہوں کہ ابا نے جب مجھے رخصت فرمایا تھا. حضرت علی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جب ابا نے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی تمہارے شوہر ہے، کہ آج تو تم کو میں رخصت کر رہا ہوں، کل جب مجھ سے ملو تو علی کو راضی کر کے آنا، تو آپ مجھے معاف کر دے علی، آپ مجھے معاف کر دے. حضرت علی کہتے ہیں آپ مجھے معاف کر کے جاؤ.
آپ کے میرے گھر میں 17 دن تک چولہا نہیں جلا، مگر آپ نے کسی سے شکایت نہیں کی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکال کے لاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، بولو جو نبی پاک کی بیٹی ہے، جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے دل کا چین بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساری دنیا کا چین حضور ہے اور حضور کے دل کا چین فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت ہے۔ آج اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ الزہرا، پھر اس کے بعد رونے لگی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہیں؟ کہتی ہیں جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے اپنی والدہ کو کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا، انتقال کے بعد جب میت کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے، پتلی ہے۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جیتے جی تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ اسی وجہ سے میں روتی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا جب میری شادی ہوئی تھی اور میری دلہن میری فاطمہ میرے گھر میں آئی تھی، میں انہیں دیکھ کے رونے لگا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ، کیا آپ کو یہ شادی منظور نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں، حضور نے بڑا کرم کیا جو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا۔ رونے کی وجہ صرف یہ ہے کوئی بھی لڑکی دلہن بنتی ہے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی کپڑے نئے پہن لے، مگر آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہیں۔ بس اس سادگی کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کہا میرے سرتاج، میرے ابا نے جب رخصت فرمایا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک کی بیٹی نے دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جب سیدہ خاتون جنت کا وصال ہوا حضرت عباس مدینے مسجد نبی شریف کی طرف روتے ہوئے دوڑے۔ حضرت